آپ کو میں ایک جہانگیر خان ترین کا سٹیٹمنٹ سنا، اپنے طلال چودھری صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب پبلکلی کہتے تھے کہ ہماری 23,000 اراکین جیتے تھے پنجاب سے، 8 سیٹیں نون سے کم تھی، لیکن خان صاحب نے کہا پنجاب کے بغیر حکومت نہیں بنانی، تو پھر میرا جہاز چلا۔ یہ پبلکلی سٹیٹمنٹ وہ دے چکے ہیں، سنیے گا انہوں نے کہا کیا ہوا ہے۔ الیکشن ہوئی، کچھ سیٹیں کم ہوئی تھیں، پھر آپ سب کو کسا پتہ ہے، پھر جہاز چلا۔ اللہ کا ہماری نون سے 8 سیٹیں کم تھیں، 23 آزاد جیتے تھے، 23۔ اس میں سے کوئی ہماری پارٹی کے ٹکٹ نہ دیے ہوئے لوگ تھے، کوئی نوجوان اور تھے، کوئی بالکل نئے لوگ تھے۔ اللہ کا شکر، خان صاحب نے کہا یہ پنجاب کے بغیر ہماری حکومت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مجھے میسج آیا، میں نے صرف واپس لکھا آپ فکر مت کریں، میرے پہ چھوڑ دیں۔ تو یہ جہانگیر خان ترین صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ طلال چودھری صاحب، میں آپ سے ایک مشورہ بھی ہے اور سوال بھی ہے، اگر حمزہ کی حکومت گر جاتی ہے 22 کو تو اس کو گرنے دیں بجائے لوٹے خریدنے کے۔ حمزہ کوئی کمال کوئی توپ تو چلا نہیں رہے، 2 مہینے 3 مہینے آپ نے حکومت کرنی ہے، پھر ویسی کیئر ٹیکر آ جانے، تو اس گند میں مت الجھیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے، آگے جو آپ کہیں بتائیے۔ گزارش ہے کہ بہت سارے الزامات بائی الیکشن سے پہلے بھی ہم پہ لگے اور کہا گیا کہ حکومتوں کا استعمال کر رہے ہیں، طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بائی الیکشنز میں یہ چیخو پکار تھی کہ بھی یہ بالکل الیکشن جیت جائیں گے اور طاقت کا استعمال کریں گے، بالکل طاقت کا استعمال۔ اور آپ کے سامنے ہوا ہے کہ فافن اور بہت سارے اور اداروں نے کہا انتہائی بہتر الیکشن تھا، اور اس میں وفاق اور صوبے میں دونوں میں اتحادیوں کی حکومت تھی۔ دیکھیں، کوئی ایسا کام ہم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جس پہ کوئی جو پارلیمانی سسٹم ہے یا سیاست پہ داغ لگے، مگر ہمارا ایک جو مقابلہ ہے وہ اس آدمی سے ہے کہ جس نے زندگی میں ہر گناہ کیا ہے، اور ہر گناہ کرنے کے بعد آج بھی وہ پوتر ہے، آج بھی وہ صادق و امین ہے، آج بھی وہ ریاست مدینہ کا ڈھول بجاتا ہے، اور آج بھی وہ بہت حد تک لاڈلا ہے۔ ہمارے کیسز تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے کی ریٹ کے بعد، اور یعنی کہنے کے بعد بھی فکس ہو جاتے ہمارے اگینسٹ، لیکن جو ان پہ ہیں وہ 8 سال سے سٹیز پہ اور پڑے ہیں، آج کے دن تک فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا۔ اسی طرح بے شمار اور چیزیں ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب کہ میں جس لیڈر کی تصویر لگا کر لڑتا ہوں اس کو اس لیے نااہل کر دیا گیا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کو دھکے سے باہر بٹھایا گیا ہے مینج کر کے، اور آپ کہیں کہ میں الیکشن لڑوں اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگی، سیاسی استحکام، الیکشن اچھا نہیں ہو سکتا، فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا تو پاکستان کا استحکام خطرے میں ہوگا۔ خدا کے لیے میری بات کو سارے لوگ، یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ادارے ہیں، سارے سمجھے۔ فیئر اینڈ فری الیکشن کی رستے میں جس سے زیادتی ہوئی ہے، خان صاحب سے تو اتنی سی زیادتی ہوئی ہے صرف کہ ان کی مدد نہیں کی اور ان کی حکومت گر گئی، ہم سے تو زیادتیوں کے انبار لگائے گئے، ظلم کیے گئے ہیں، لٹکایا گیا پھانسیوں سے لے کر، جلا وطنیوں سے لے کر، نااہلیوں سے لے کے کال کوٹریوں تک، ہم نہیں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں بھی۔ خدا کا واسطہ ہے، لیول پلینگ فیلڈ بنا لے اس ملک میں، فیئر اینڈ فری الیکشن کا راستہ ہموار کر لیں، نہیں تو ہر کھیل پھر ہر آدمی کھیلے گا، اپنے سروائیول کے لیے کھیلے گا، گندا بھی کھیلے گا، اچھا بھی کھیلے گا۔ ہم اچھے کھیل کھیلتے رہے اور ہم سے گندے کھیل کھیلے گئے، ہم پر وہ قانون مسلط کیے گئے بلیک ڈکشنری جیسے، ہمیں آبسلیٹ کرنے کے لیے، ہمیں سیاست سے نکالنے کے لیے، احتساب سے لے کے منشیات سے لے کے غداری تک کے ہم پر پرچے دیے گئے۔ میں نااہل بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میں نے توہین عدالت نہیں کی تھی، خدا کی قسم۔ میں اب محب وطن آدمی ہوں، میں نوجوان ہوں، ہم بھگت کر بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائیں، سب کو لڑنے دیں، سب کے لیے ایک جیسے قانون، لاڈلے مت رکھیں، لاڈلوں کو بنانا چھوڑ دیں اور اس ملک کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، اور پھر جو فیصلہ اس کو اختیار، صرف اقتدار نہیں اختیار بھی دے دیں۔